اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ ہر چیز کی اپنا ایک اجر ہے۔ سب سے اہم بات ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی جو تشریح تفسیر وہ بیان فرماتے ہیں، ایک ایک لفظ کے جو معنی مفاہیم ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک گفتگو ہوتی ہے۔ بڑے ممنون رہتے ہیں ہم اپنے علماء کے کہ وہ وقت دیتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیات 192 اور 193 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ فرما رہا ہے اور مسلسل آیات میں ایک ہی موضوع آگے بڑھ رہا ہے۔ غور و فکر کی بات ہوئی پچھلی آیات میں، یہ لیل و نہار میں جو اختلاف ہے اس کی بات ہوئی، کائنات کی جو زمین اور آسمان کی جو ساخت ہے، اس کی پیدائش ہے، اس پر بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آل عمران کی آیات 192 اور 193 اس پر بات کروائیں گے آج۔ اے اللہ، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پناہ مانگی گئی ہے دوزخ سے۔ خواتین و حضرات، اللہ فرما رہا ہے کہ دعا مانگو کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ پس اے ہمارے آقا، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جو ہمارے قصور ہوئے ہیں نا، اس سے تو ہمیں معاف کر دے، ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ خواتین و حضرات، یہ دو آیات ہیں آل عمران کی 192 اور 193۔ اس پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین سے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کا ایک مقبول نام ہے، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان
مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق اللہ العظیم۔ پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ درست جواب 28 دن۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 مفتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ تسلسل ہے، آیات 90، 91، پھر 92، 93 آل عمران، اللہ اکبر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی طرف توجہ دلا کر کے دیکھو، تم کیا کرو کہ تم زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرو، تم زمین و آسمان کی ساخت پہ غور کرو، یہ جو لیل و نہار میں اختلاف ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اس پر غور کرو، اور یہ تمام گفتگو کے بعد فقنا عذاب النار، اور وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات پہ غور و فکر کے بعد جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو جو لوگ کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی عذاب سے نجات کے لیے جو دعا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیا ان کے اعمال میں غور و فکر میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اس لیے دعا سکھا رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات اتاری ہیں جی اس میں بالخصوص جو رد ہے وہ مشرکین پر بڑا رد ہے، جی یعنی خدا کے احکام کو نہ ماننے والے، خدا کے وجود کے منکر یا خدا کی صفات کے منکر، یا خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو ملانے والے جرم کے مرتکب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عام طور پہ ذکر کرتے ہوئے سخت کلمات ارشاد فرمائے۔ تو ایک وجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان خدا کی عظمت پہ غور کرتا ہے، ان ساری چیزوں پہ غور کرتا ہے، تو اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہے ہم اس کا کیا کریں۔ پھر اگر وہ کسی زمانے میں شرک کا مرتکب رہا ہے تو بہت بڑے جرم کا مرتکب رہا ہے، لہٰذا اس کی اپنی کیفیت ہے کثرت استغفار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار ایک دفعہ پہ بھی سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن کثرت استغفار اور مختلف نوعیت کے استغفار، اور جہنم سے جو نجات ہے اس کو مانگنا۔ جہنم سے کی نجات اور جنت میں داخلے کے بارے میں انیق صاحب ایک بڑی اہم بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ دراصل جہنم میں داخلہ یا جنت میں داخلہ یہ محض ایک انعام یا سزا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، آپ نے کوئی غلطی کی
آپ کو پکڑ کے سزا دے دی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا، مارا پیٹا گیا، کوڑے مارے گئے، اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ۔ ٹھیک۔ جہنم میں داخلہ اور جنت میں داخلہ یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کو کہ جیسے اس آیت میں بھی فرمایا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یعنی کامیابی سے کیا مراد ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ڈھنگ کا کام کرتا رہا ہے۔ ان میں سے جو لوگ کامیاب قرار پائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو ناکام قرار پائیں گے، جن سے اللہ ناراض ہے، قرآن کریم میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم، نہ اللہ ان پر نظر ڈالے گا، نہ بات کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک صاف کر کے وہاں سے نکالے گا۔ تو یہ دو پورے نظام جزا اور سزا ہیں۔ ایک صرف سزا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا مظہر ہے، اللہ کی تمام تر عذاب، اس کی رحمت سے دوری، اس کی نظر کرم نہ پڑنا، اس کی بات نہ کرنے کا مظہر ہے، اور ایک مظہر ہے خدا کے قرب کا، خدا کی رضا کا۔ صرف جزا اور سزا کے طور پہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے، جیسے ہم دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑ کے کوڑے مار دیے، کسی کو جیل میں ڈال دیا، اور کسی کو ہم نے ایک انعام کے طور پہ کوئی میڈل پہنا دیا، یہ صرف یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ادراک ہوتا ہے کہ ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو پروردگار اس کمی کوتاہی کا مظہر تو یہ ہے کہ تو جہنم میں ڈالے گا ہمیں، اس لیے کہ ناراضگی کا اظہار تو ایسے ہی کرے گا۔ تو پروردگار ہم نہیں چاہتے کہ تو ہم سے ناراضگی کا اظہار کر، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور تیری ناراضگی کا جو مظہر ہے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، اور اسی لیے دیکھیں اس آیت کے اندر فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت، جس کو آپ نے جہنم میں ڈال دیا تو ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں ڈلنے کے بعد وہ عزت والا رہے، کیونکہ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں اور وہ جیل میں رہتے ہوئے اس کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، مجاہدین ہوتے ہیں، سرفروش ہوتے ہیں، قوم کے خادم ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن ان سزاؤں کے نتیجے میں ان کا اعزاز اور اکرام اور ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے ہمارے لیے۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہے، جو جہنم میں ڈالا گیا وہ تمام تر رسوائیوں میں ڈالا گیا۔ تو یہ اس بات کے اظہار کر رہے ہیں پروردگار جہنم میں داخلہ تو دراصل تیری طرف سے کسی کی رسوائی، تیری طرف سے کسی کی ناکامی کی علامت ہے۔ تو پروردگار یہ تو ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے ساتھ ایسا ہو، تو ہم پر نظر کرم فرما، ہمارے ساتھ احسان اور شفقت کا معاملہ فرما، اس چیز سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک مظہر، اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت جہنم ہے، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں پروردگار جب تو کسی کو وہاں ڈالے گا جو تو نے اس کو رسوا کر دیا، تو رب پروردگار تو ہمیں اس سے بچا۔ تو دراصل یہ اپنی کمی کوتاہی، اپنی تقصیر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں اللہ سے نظر کرم مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، شفقت کا سوال کرتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ دراصل یہ سوال ہے، اور عبدیت کا تقاضا بھی انیق صاحب یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے، لیکن جب کوئی ایسے حالات پیش آتے تھے کہ شدید بارش شروع ہو گئی، آندھی آئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے، کبھی باہر تشریف لے جاتے تھے، کبھی اندر آتے تھے، اور دعا فرماتے تھے، سخت بارش ہوئی دعا فرمائی یا اللہ ہم پر نہ ہو، ہمارے دور ہو، پہاڑوں پر ہو جائے، ندی نالوں میں ہو کر بہہ جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین مظہر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا تھا کہ کیا خدا تعالیٰ کی کوئی ناراضگی تو نہیں کہ ایسے سخت حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ ہمیں دیکھیں آج کے حالات میں سخت سے سخت حالات میں بھی ہم ڈٹے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ ایک زمانہ تھا کہ ذرا سی کوئی بات آئی تو یہ ہوا کہ کہیں خدا ہم سے ناراض تو نہیں۔ اور یہ ناراضگی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے بڑا نازک مزاج ہے، تنک مزاج ہے، وہ جلدی سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ناراضگی اور رضا خدا کے مظہر ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ دعا یہ کرتے ہوئے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار اصل تو یہ ہے کہ تو نے جس کو جہنم میں ڈالا وہ رسوا ہو گیا، اور قرآن کریم میں جہنم اور قیامت کے دن کی رسوائی کو سب سے بڑی رسوائی کہا گیا، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اس کے بارے میں کہ اس دن کی جو رسوائی ہے، اس دن کا جو خسارہ ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، اس دن کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس دن کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو یہ مانگ رہے ہیں پروردگار اس خسارے سے بچا،
ہم سے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہم تیرے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری نشانیاں دیکھ کر تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیری عظمت کا، تیری بڑائی کا اقرار کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو نعمت عطا فرماتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو یقین دل میں یقین ڈال دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس نتیجے سے محفوظ رکھے گا جو نتیجہ تیری ناراضگی کا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کی آخری آیت بھی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ تجھ سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور آگے کیا فرمایا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سبحان اگر اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، تو بندوں میں شامل کر کے جنت میں ڈالے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بس کسی کو انعام دکھے گا، اچھا جی جاؤ تمہارا ہمارا تعلق۔ رضا اور عدم رضا، خوشی اور ناراضگی، تو یہ سب کو اگر ہم متوجہ ہوں، تو یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے بعد جو ذرا دین کے حوالے سے استشراقی ذہن والے لوگ لکھتے ہیں تو وہ کچھ ایسا منظر پیش کرتے ہیں جنت کا اور جہنم کا کہ جیسے خدا تعالیٰ نے کوئی کسی کو کہا اچھا چلو یہاں ڈال دو، اچھا چلو یہاں ڈال دو، اور لا تعلق۔ تو یہ ایسا کوئی منظرنامہ نہیں ہے، یہ تو خدا کی رضا ہے، یہ خدا کی ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو چار باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ جہنم سے پناہ، نمبر 2 یعنی جو رسوائیاں جہنم میں نصیب ہوتی ہیں تو ایسا نصیب ہمارا نہیں رکھا۔ اب تیسری بات جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں ذرا طویل، اللہ ایک دعا کی شکل میں بات رکھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اس سلسلے میں ایک تو اس کو کھول دیجئے گا۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئے، تو پھر ان کی دوبارہ جو ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے وہ کیوں بات ہو رہی ہے یہاں؟ ذرا اس کو کھول دیجئے گا اور پھر آگے چلیں گے۔ جی دیکھیے انیس صاحب، اس سے پہلے صرف ایک جملہ میں تتمے کے طور پہ پچھلی آیت کے بول دوں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کا جو لفظ اس میں آیا ہے، جی تو یہ ایک منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا کھینچا ہے کہ قیامت میں ایک ایسا منظر ہوگا کہ جگہ جگہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی تعلقات، کوئی نیٹ ورکنگ، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کی ذات ہے، کوئی سفارش، کوئی نہیں۔ تو یہ بات تاکیداً فرمائی کہ پروردگار اگر آپ نے کسی کو جہنم میں ڈالا اور ہم کسی کو لے کے پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ذرا سفارش کر دیں ہمیں نکال دیں، ایسا کچھ نہیں اس کی ہے، کوئی گنجائش ایسی ایک وہاں پر نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ جو بات ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ اصل میں اپنی اس کیفیت کا اظہار ہے کہ پروردگار آپ کی طرف سے پکار والے آئے، یعنی وہ لوگ جو مومن ہوئے ایک دم تو تخلیقی طور پر پیدائشی مسلمان ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا میں، یعنی وہ لوگ جن کو دعوت اسلام پہنچی، ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی اس بات کو رکھ رہے ہیں کہ پروردگار ایک آپ کی طرف سے پکارنے والا آیا، یعنی آپ کی طرف سے ایک نبی آئے جی، یا کسی قوم میں نبی کی نمائندے آئے اور انہوں نے آ کر کہا ان آمنوا بربکم، خدا پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے سے مراد ہے سر تسلیم خم کرو، جو وہ کہتا ہے اس کو مانو، جس سے منع کرتا ہے اس سے رکو۔ تو ہم نے یہ کام پروردگار کر دیا، یعنی ایک بنیادی دعوت کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، تیرے نبی پر ایمان لے آئیں، اللہ ہم نے یہ تو کام کر دیا، لیکن اس کے جو تمام تقاضے ہیں وہ شاید ہم سے نہ پورے ہوتے ہوں۔ ایمان کے تقاضے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی بعض آزمائشوں سے ہم نہیں پورے گزر پاتے، یا بعض تقاضے پورے نہیں کرتے، یا عبادت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، یا دین پر صحیح عمل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، تیرے ذکر کا حق ادا نہیں ہوا، تو اس کے بعد پھر وہ آیت کا تتمہ کرتے ہیں، یہ والی جو اگلی جو پورا حصہ کہتے ہیں کہ ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، 3 چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو اصلاً یہاں پر وہ اپنی اس کیفیت کا بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب دعوت ایمان آئی پروردگار، تو تیری توفیق سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے اس پکار پہ لبیک کہا۔ اب یہ چاہے پکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آئی ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی نے قریش کو دعوت دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے دنیا بھر میں گئے، یا آپ کے خطوط گئے، دعوت اسلام جب ہم تک پہنچی تو ہم اس کے مقابلے میں معاندانہ طریقے پہ نہیں کھڑے ہوئے، اللہ ہم اس کے مقابلے میں اپنے کبر کی وجہ سے
یہ جانتے ہوئے کہ حق ہم نہیں کھڑے ہوئے. ایسا نہیں ہے پروردگار. جو قریش کے اندر کچھ لوگوں نے بھی کیا تھا اور اس زمانے میں اہل کتاب نے بھی کیا تھا. تو جب یہ رویہ تھا ہمارا تو انسان اپنے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ پروردگار اللہ تیرے فضل سے ہم ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. ہاں ظاہر ہے کہ جیسے قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تو ہمارا دین ایک تصور دیتا ہے کہ انسان صاحب کمال مشکل سے ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنی کم مائگی کا احساس رہنا چاہیے کہ شاید مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہو. یہ ذہن میں نہ بٹھا کے نہ بیٹھ جائے کہ جی بس میں تو اب بالکل صحیح ہوں اور میرا جنت میں جانا یقینی ہے. تو اس کے نتیجے میں ان میں عجز اور بندگی اتنی ہے کہ وہ اس عمل کو سامنے رکھ کے کہ پروردگار ایمان کو تو ہم اعتراف کرتے ہیں, آپ نے کسی کو بھیجا, ہم نے ان کی بات سنی, ہم ایمان لے آئے. اب اس کے نتیجے میں 3 نعمتیں ہمیں عطا فرما دیجیے. ایک تو یہ کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے جو ہم نے پہلے کیے ہوئے ہیں یا ابھی بھی ہم کرتے ہیں, اور ہمارے جو غلط کام ہیں ان کا ہمیں کفارہ کر دیجیے. ہم یعنی کہ جیسے کفارے سے مراد یہ کہ ایک تو معاف کر دیجیے, ان سے صرف نظر فرما دیجیے. اور ایک مفہوم اس کا ہمارے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان دوسرے نیک کام کر رہا ہوتا ہے, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب دوسرے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دوسرے کام صاف ہوتے ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہ دھل جاتے ہیں. تو کفارے سے مراد یہ کہ پروردگار ہم نے بھی کچھ اوٹ پٹانگ کام کر رکھے ہیں تو جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو معاف کر دے. کفارے ذنوب کا ہمارے دین میں باقاعدہ ایک تصور ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ استغفار کرتا ہے تو پھر ہم ان کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس نیکی کے بدلے میں کہ چلو بھئی اس آدمی نے چاہے استغفار نہ بھی کیا ہو لیکن یہ 10 کام اس نے نیک کیے تو چلو اس کے بدلے میں کر دیتے ہیں. پھر آخری بات توفنا مع الابرار, بالکل آخر میں یہ بات نیک لوگوں کے ساتھ, یعنی کہ خاتمہ بالخیر اور حشر میں جو ہمارا اٹھنا ہو یہ ان لوگوں میں ہو جن لوگوں سے تو راضی ہوا, جن کے لیے تو نے انبیاء بھیجے. اصل میں انیق صاحب اس میں ایک بات کی طرف اور اشارہ ہے, یہ رب ان آمنوا بربکم فآمنا. اللہ کی دعوت جب نبی لے کر آتا ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا اللہ کا دشمن ہوتا ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. نبی جب دعوت لے کر آ جائے تو وہ اتمام حجت ہوتا ہے, اور اتمام حجت کے مقابلے میں کھڑا ہونا سب سے بڑی کم نصیبی, سب سے بڑی بدبختی ہے, اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتا ہے وہ جو رسول کی تکذیب کرتا ہے. رسول کی تکذیب کرنا, دعوت رسول کی تکذیب کرنا. تو یہاں پر یہ اعتراف کر کے اپنے آپ اپنا سر تسلیم خم کرانا, یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں جی میں مسلمان ہوں, یہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس بات کا پورے نظم کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی طرف سے ایک دائی آیا اور تیرے فضل سے اور تیرے شکر ہے کہ ہم اس دائی کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے, ہم ان کے مددگار کے طور پہ آئے, ہم ان پر ایمان لائے, ان کی نصرت کی. قرآن کریم میں جس کی تعبیر ہے نفالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی, پورا پیکیج ہے یہ. ہم ان کے پر ایمان بھی لائے, ان کی اتباع بھی کی, ان سے محبت بھی کی, ان کی نصرت بھی کی, ان کے ساتھ رہے, جنگیں لڑیں, جہاد کیے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کے آگے آ کر یہ اپنی گزارش کرنے کے باوجود بھی وہ 3 باتیں پھر بھی رکھتے ہیں عاجزی کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ پروردگار ہم نے تو یہ سب کر دیا ہے اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو دے تو, نہیں, پھر بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پھر بھی ہم سے انسان کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو ان کو معاف فرما, صرف نظر فرما. اور آخری بات یہ کہ تو ہمارا معاملہ ابرار میں فرما, نیک لوگوں میں فرما, اٹھا آخرت میں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی کیفیت ہمیں عطا فرما. تو یہ ایک آخرت کی کامیابی اور اس کی طرف متوجہ کرایا گیا. اور اس کا ایک پس منظر اور بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ بالخصوص مشرکین جو تھے ان کا تصور آخرت تھا ہی نہیں, یعنی کہ جیسا آخرت کی کامیابی تو ان کے کوئی معنوی بات ہی نہیں تھی, وہ تو جھگڑا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم, یہ بوسیدہ ہڈیاں جو ان کو کون زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے منظر کو سامنے رکھا کہ ایسا نہیں ہے, یہ تو دن زندہ بھی ہوگا, جہنم بھی لگے گی, جنت بھی لگے گی, وہاں داخلہ بھی ہوگا, وہاں سزا بھی ملے گی, اور خدا تم سے صرف نظر بھی فرمائیں گے, اعراض بھی کریں گے, تمہیں کھلے گی یہ بات. یہ تو تم نے سمجھا ہے کہ دنیا ختم اور بس ہر چیزیں آنکھوں سے اوجھل, ایسا نہیں ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے سامنے چیز نہ صرف یہ بتایا گیا کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے بلکہ یہ سب بھی ہوگا, کہ جنت بھی ہوگی, جہنم بھی ہوگی, ابرار بھی ہوگی, جواب دہی بھی ہوگی, اعمال نامہ بھی ہوگا,
اچھا مفتی صاحب، یہ تمام گفتگو آپ نے مکمل کر دی، دونوں آیات مکمل کر لی آپ نے، لیکن سوالات بہت سارے اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ آخری جو حصہ ہے ان آیات کا اس کو ذرا آپ کھول دیجئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا ہم معنی الفاظ ہیں، تو اللہ بار بار کیوں وہی لفظ جس کے معنی وہی ہیں وہی دہرا رہا ہے؟ کیا تاکید کے لیے؟ انیق صاحب مفسرین دونوں باتیں لکھتے ہیں، تاکید اور تنوع جسے کہتے ہیں، اچھا، کہ تاکید بھی ہے اس میں، مغفرت کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ سے جہنم سے آزادی مانگ رہے ہیں، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں، کفارہ سیئات مانگ رہے ہیں، جو کہ تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں۔ جی دوسرا اس کے اندر تنوع اس معنی میں ہے انیق صاحب کہ گناہوں کی معافی بھی مانگی جی اور اپنے برے اعمال کا کفارے کی بھی بات کر دی، جو کہ قرآن کریم میں ایک تصور ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ٹھیک، تو اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات جو لکھی ہے اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اگر ایک شخص ایک گناہ پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو معاف فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ توبہ کرنے کی نیکی کو بھی لکھ دیتے ہیں۔ ایک بڑا گناہ کیا ایک شخص نے، پھر احساس ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پروردگار مجھ سے خطا سرزد ہوئی، معاف فرما دی، تو گناہ معاف ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے گناہ کے بدلے میں جو اس نے توبہ کی اور رجوع اللہ کیا تو ایک بڑی نیکی بھی لکھ دی گئی۔ تو ایک طرح سے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو کفارے کی صورت بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کفارے کی ضرورت ہوتی ہے، تلافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ عرض کر رہے ہیں، تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ تنوع کی بھی کیفیت ہے کہ گناہ معاف بھی کر دے، بعض جگہ گناہ کی اگر کہیں تلافی کی ضرورت ہے تو تلافی بھی فرما دے، اور اس کے بدلے میں یبدل اللہ والی کیفیت سیئاتہم حسنات تو وہ بھی عطا فرما دے۔ تو ایک ہی بات ہے، وہ مختلف پہلوؤں سے بھی کی جاتی ہے، مختلف جہات سے بھی کی جاتی ہے، تاکہ تمام صورتوں کا اس کا احاطہ ہو جائے۔ تو یہ بات اس معنی میں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اپنے گناہوں کی تلافی بھی مانگیں۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بخشنے کا کام تو اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی غیر اللہ بخش سکتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کسی کے پاس جا کے ہم اعتراف کر کے اپنے گناہوں کو جھڑوا سکتے ہیں، یا کوئی ہمارا بڑا، نہیں یقیناً وہ اللہ ہی کرے گا، وہ صرف اللہ کے کرے سوا گا، تو کوئی یہ اسی نہیں۔ سے مراد اب ہے۔ یہ کہ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، اب وہ اللہ تعالیٰ ہی نے واعف عنا واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ نے کر دی، ہم دعا مانگی۔ اس کے بعد پھر ورحمنا انت مولانا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا، یعنی بار بار جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا بندے کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، جیسے واعف عنا وغفر لنا کے بارے میں فصیح نے لکھا ہے کہ واعف عنا معاف کر دے، وغفر لنا چھپا لے، جی یعنی کہ ایک تو یہ کہ معاف کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ صاحب ہیں ٹھیک ہے، جو بڑے مجرم تھے، اب ان کو معاف کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کہ گناہ ان کے ہوئے، مجرم تھے، معاف کرنے کے بعد ڈھانپ لیا گیا۔ ٹھیک ہے، ورحمنا، اب یہ مغفرت کی رحمت جو ہے وہ داخل ہے مغفرت ٹھیک کے، ہے، یعنی مغفرت رحمت کے تحت آتی ہے، لیکن جی ہاں۔ رحمت سے مراد پھر خصوصی کیفیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان ہر چیز مانگتا۔ دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے تمہارے ہاتھ، جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے یہ عصا ہے، لیکن نہیں، اتوکل علیہا، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، احش بہا علی غنمی، اپنی بکریاں چراتے وقت ان سے ہانکتا بھی ہوں، اور پروردگار اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو مفسرین نے اس میں یہ بات لکھی ہے نقطے کے طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ بول دیتے، پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کیا بتانا، جی اس کو سب معلوم ہے، جی ہاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو کہتے تھے پروردگار یہ عصا ہے، لیکن ایک تعلق تھا نا جی کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو، تمام جہتیں ہوں، یا اللہ یہ بھی کرتا ہوں، میں بکری بھی چراتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ سے تعلق میں کیفیت بعض حضرات نے یہ بھی لکھی ہے کہ بھائی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ بھی کافی کہنا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، چھوٹے گناہ، جیسے حدیث شریف میں اگر آپ دعائیں دیکھیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جنازہ پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، تو یہ اللہ تو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس پر رحمت نازل کر دے، واکرم نزلہ، اس کا درجہ بلند کر دے۔ اب یہ ساری باتیں مختلف جہتیں، یہ مانگنے کے طریقے، کثرت سے مانگنا اللہ سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، تو یہ بندگی کی نشانی ہے، علامت ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آدمی ایک دفعہ بھی اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دینے پر قادر ہے،
مگر 100 دفعہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تھا کہ آپ ان مشرکین کے لیے، یہ جو منافقین ہیں، اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو آپ نے 70 دفعہ سے زیادہ کرنے کی بات کہی. آپ نے خود کہا کہ میں استغفار 70 دفعہ سے زیادہ کرتا ہوں. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے کہ استغفار صرف یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ گناہوں سے کی معافی ہے، بلکہ استغفار ایک درجہ ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی مغفرت مانگنا اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے اندر شکر گزاری. اس وجہ سے یہ مراد یہاں پر کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ فرمایا کہ ہم یہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ جہنم سے بھی بچا لے، آگ سے بھی بچا لے. تو یہ اس کی مختلف جہات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے ایک بات کو تکرار کے ساتھ مانگا جا رہا ہے. مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، معصوم، آپ کی کوئی خطا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ جب استغفار کرتے تھے مراتب کی بلندی کے لیے، اور آپ کو حکم ہوتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. چاہے ہمیں بظاہر نظر آتا بھی ہو کہ ہم سے کوئی خطا نہیں ہو رہی، تو یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ جب آپ گناہ کریں تو استغفار کریں، بلکہ استغفار ایک کیونکہ بہت سے گناہوں کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے، بسا اوقات مراتب کی بلندی بھی ہے نا، کہ مغفرت مانگ رہے ہیں خدا کی طرف متوجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر گزاری اور استغفار پڑھنے سے جس طرح آپ نے فرمایا مراتب کی بلندی، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کر دیتا ہے ہمارے. وتوفنا مع الابرار پر یہ آیت ختم ہو رہی ہے. تو یہ یعنی ہماری موت، ہماری تدفین صرف نیک لوگوں کے ساتھ، یا ہماری زندگی بھی نیک لوگوں میں گزرے؟ ہماری زندگی بھی نیک میں گزرے، ہماری موت بھی نیکوں کے ساتھ ہو، اور ہمیں قیامت کے دن اٹھایا بھی نیکوں کے ساتھ جائے. سبحان اللہ. یہ 3 درجے ہیں، ہماری حیات دنیاوی، حیات برزخی اور حیات اخروی. جو فرمایا ادخلی فی عبادی وادخلی جنت، سبحان اللہ. ان بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جن سے میں راضی تم راضی، وہ مجھ سے راضی. اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، یا ان لوگوں کے ساتھ ہماری موت ہو، یا ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے کہ جن لوگوں سے اللہ راضی ہے، نیکوکار لوگ ہیں، ابرار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور ہماری زندگی بھی انہی میں گزرے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ بات ملتی ہے، نیک لوگوں میں ہماری زندگی بسر ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہمارا خاتمہ ہو، اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمارا قیامت کے حشر کیا جائے. تو یہ پوری ایک جو ہے اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ حیات دنیاوی، حیات برزخی، حیات اخروی گزرے. یہ دراصل مصارفت توفنا مع الابرار، ہمیں ان کے ساتھ اٹھا، ہم اس گروہ کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں، دنیا سے جائیں کہ جن لوگوں سے تو راضی ہے، ان کے ساتھ نہ ہوں کہ جن سے تو راضی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک بڑی صافی، بڑی واضح سی دعا ہے، اور ہمیں مانگنی بھی چاہیے، ہمیں کرتے بھی رہنا چاہیے. اور خاتمہ بالخیر جس کو ہم کہتے ہیں، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان آخری اعمال پر ہے جو انسان کرتے وقت دنیا سے جاتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر آخر میں اچھے اعمال لکھے جائیں، اور ان لوگوں کے ساتھ حشر ہو، ان کے ساتھ حشر نہ ہو کہ جن کے ساتھ نامہ اعمال خراب ہوتے ہیں، سختی ہوتی ہے. تو یہ وہ دعا ہے جو توفنا مع الابرار. اور اسی طرح یعنی کہ یہ ان آیات کا تو تسلسل آگے بھی ہے، آگے بھی یہی دعائیں کی گئی ہیں، آخرت کی مانگی گئی، دنیا کی مانگی گئی. تو یہ دراصل تعلیم کی گئی ہے کہ خدا سے کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے. ان آیات میں سے یہ جملہ کتنا اچھا آپ نے فرمایا، خدا سے کیا مانگنا چاہیے. تو ہماری دعائیں بھی کچھ چھوٹی ہو کے نہیں رہ گئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہیں وہ ہم دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا، توفنا مع الابرار، یعنی ہمارا جو خاتمہ ہو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یہی لوگ کامیاب ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نبی ہیں، نبی، بڑے نبی وہ بھی. اللہ اکبر. تو وہ جی ارشاد. یہ جو آپ نے بات کی طرف اشارہ کیا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اس دنیا سے جب میں جاؤں تو اللہ تم مومنین میں اور اس میں ہمارا شمار فرما. وہ جو آیت اکثر ہم لوگ حوالے میں بھی دیتے ہیں قرآن کریم میں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اللہ کے لیے ہو، یعنی کہ میری موت بھی خدا کی رضا کے لیے ہو، ان لوگوں میں ہو، میری زندگی بھی انہی میں ہو. یہ جو قرآن کریم ہے، انی جاعلک للناس اماما، یا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے، یہ دراصل اس کی صورتیں ہیں کہ انسان کی زندگی بھی ایسے لوگوں میں بسر ہو، اور
کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، تو الحقنی بالصالحین توفنی مسلمن، تاکہ پھر جا کر ہمارا شمار ان میں ہو۔ اس وجہ سے آج انیق صاحب بہت ساری باتیں ہمارے لیے اتنی اہم نہیں رہیں، جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایمان پر موت ہو جانا، یا نیک لوگوں کے ساتھ موت ہو جانا، یا نیک لوگوں میں اٹھایا جانا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، نبی ہیں، اللہ اکبر، ایسے نبی ہیں کہ جن کو معلوم ہے جب انہوں نے خواب دیکھے تو اسی وقت ان کے ابا نے بتا دیا کہ تمہارا کوئی بڑا خواب ہے، اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اللہ اکبر، تو ان کو اس چیز کا اندازہ، میرے والد نبی ہیں جو مجھے تعلیم دے رہے ہیں، اس کے باوجود بالکل آخر کی بات ہے، جب یہ خواب پورا ہوا اس کے بعد کی دعا ہے نا یہ، سورہ یوسف کے آخر میں، کہ جب ساری چیزیں ہو گئیں، انہوں نے خواب دیکھ، تعبیر پوری ہو گئی، جلیل القدر ان کے جو والد ہیں، نبی ہیں، وہ آتے ہیں اور تعظیماً ان کے آگے وہ باقاعدہ سر تسلیم خم بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ دل میں سوچتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ساتھی ہے، آسمانوں و زمینوں کے بنانے والے، تو مجھے تو توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین۔ تو اتنی بڑی نعمت دیکھی تھی انہوں نے کہ آج یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، کہاں فقر و فاقہ، کنویں کی زندگی سے یہاں تک، تو اتنی بڑی نعمت کو سامنے آ کر جو انہوں نے مانگا، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، تو توفنا مال ابرار، یہ اسی طرح کا تسلسل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہت اہم دعا ہے، یہ مانگتے رہنے چاہیے کہ اللہ تو ہمارا شمار نیک صالحین میں کر، اللہ تو ہمارا شمار، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا، دعائیں کرتے ہوئے خاتمہ ایمان پہ فرما، نیک صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، خراب لوگوں کے ساتھ حشر نہ فرما۔ اس وجہ سے یہ دعا جو ہے یہ اس معنی میں آ کر تتمہ انہوں نے یہاں پر کر دیا کہ وہ توفنا مع الابرار، ہمیں تو دنیا سے اٹھا ان لوگوں کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں، یعنی اٹھانے کا مطلب دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ہم جب مریں تو ہمارا ان میں ہو، دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ چاہے ہم کہیں پہ بھی دنیا میں مریں لیکن جب ہم اٹھیں تو اس رجسٹر میں ہمارا نام ہو جو رجسٹر صالحین کا، اللہ اکبر، جیسے کہ اللہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ ابرار جو ہیں کہ جب اٹھایا جائے کہ چلو بھئی اس آدمی کا نام اس رجسٹر میں لکھو جو علیین میں رکھا جاتا ہے، اس رجسٹر میں مت لکھو جس سجین میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا نام علیین میں رکھے جانے والے رجسٹر میں آئے، سجین میں رکھے جانے والے میں نہ آئے، خاتمہ بالخیر اور حشر کے میدان میں اٹھنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اس دعا کی ایک برکت یہ بھی ہے انیق صاحب، یہ دعا مانگنے سے کہ بسا اوقات انسان بعض کام ایسے کرتا رہتا ہے جو اس کے آخرت میں یا خاتمہ بالخیر میں گڑبڑ کریں، تو پہلے سے جب یہ دعا مانگتا رہتا ہے اللہ سے تسلسل سے، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ روایت میں آتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ جہاد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آدمی بہت متحرک تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی کیا ان کا معاملہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، کہ اس کا حشر اچھے لوگوں میں نہیں ہے۔ تو صحابی فرماتے میں نے دیکھا کہ جب وہ زخمی ہوا تو شدت زخم کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، اپنے سینے میں تلوار بھونک لی۔ تو خودکشی کرنا تو اسلام میں ناجائز ہے، تو خودکشی کرنے والے کا معاملہ تو قیامت کے دن باز پرس کا ہے، اس کے عذاب کا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کا معمول یہ ہو کہ وہ اللہ سے دعا کرنے میں یہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار میرا خاتمہ بالخیر فرما، میرا خاتمہ نیک لوگوں میں فرما، اور اس طرح کی دعائیں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم نے ترک کر دی، بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 25-30 سیکنڈ میں گرا دیتے ہیں، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کا کام جب ہے جب ہم ریٹائر ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ابھی تو کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارا، جلدی سے نمازیں پڑھو نکلو۔ دعا مستقل ایک عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں جو منقول ہیں اس میں ساری سب چیزوں کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر کی اور ایمان کی، تو یہ تو قرآن کریم کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کام بتایا جو کہ غور کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں، اور دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحانہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، درمیان میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی، بہت اہم بات، اس ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا کے حوالے سے، کہ ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، ایک مکمل پیکج ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ وقالت الاعراب آمنا، آپ نے وہ آیت بھی ریفر کی تھی۔ مکمل پیکج یہ کیا ہوتا ہے، اور یہ ایمان لانا، یہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کلیم کرنا
کیا یہ معمولی بات ہے؟ یا اتنا یہ کہہ دینا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اب یہاں پر منادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس آیت میں. اس کے بعد یعنی جو علماء ہیں، دین کی بات کرنے والے ہیں، جب ایمان کی بات کرتے ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے سنی یہ بات اور ہم ایمان لا رہے ہیں، یعنی ایمان لا چکے ہیں جیسا کہ آپ نے واضح کر دی. کیا اس پیکج پر ہم عمل کر رہے ہیں یا اہل ایمان ہونا ہم پر کھلا بھی ہے؟ انیق صاحب، قرآن کریم کی چند آیات آپ سامنے رکھیں. سورہ عنکبوت کی جو پہلی آیت ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اللہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اب ہم ایمان لے آئے بول دیں گے اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آئے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. دیکھے تو صحیح تمہیں. صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ میں مومن ہوں، یا ہم جیسے لوگ جو کہ پیدائشی مومن ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، جی یہ دعویٰ الحمدللہ مسلمان ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ اور کچھ بھی دیکھا جاتا ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں اس بات کی طرف احادیث میں اشارہ ملتا ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم میری مدد کیا کرو کثرت سے سجدے کر کے. یعنی مراد یہ تھی کہ تم یہ چاہتے ہو تو ایسے اعمال کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین فرمائی کہ عبادت پہ زیادہ متوجہ ہو، نوافل پڑھا کرو. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے دین کے پیکج ہونے کا مفہوم یہ کہ ایمان لانا اور اس کے ساتھ عمل کو جوڑنا. قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مراد یہ کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. نیک عمل سے کیا مراد ہے؟ وہ بھی پیکج ہے کہ میں نماز تو پڑھتا رہوں لیکن اور سارے گڑبڑ کام کرتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں، حرام کھاتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں، حق بارتا رہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اللہ کے حلال کو حلال جاننا ہے، حرام کو حرام جاننا ہے. ایک خاص زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی کرتے رہنا ہے. سبحان امید ہے اللہ. کہ پھر کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ذرا اس کو کھول دیجئے کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو جب ہم وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو مکمل پیکج ہے وہ کیا ہے؟ اور ذرا اس آیت کو کھول دیجئے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. یہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کی تفسیر دراصل میں یہی شعر ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کہ دعوی ایمان جب آپ کریں گے تو پھر دعوی ایمان مضبوطی سے تیقن کے ساتھ اور عمل کے ساتھ کیا جائے. میرا دعوی ایمان تو ہو مگر میرے معمولات ایمان کے دعوے کے ساتھ لگا نہ کھاتے ہوں، ملتے نہ ہوں بحیثیت ریاست کے، بحیثیت فرد کے، اور دعویٰ میرا ہو کہ میں تو مسلمان ہوں. جی روزمرہ کا معمول میرا خلاف ایمان تو نہیں لیکن زبان سے. تو یہ مفتی صاحب یہ کوئی قولی اقرار عملی انکار تو نہیں ہے؟ یہ قولی اقرار اور عملی انکار کی ایک صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کہ قولی اقرار کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے مومن کہے وہ مومن ہے، لیکن عمل تو کوئی چیز ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے زندگیاں بسر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت والی زندگی بسر کی، اسرت کی زندگی بسر کی، یہ سکھانے کے لیے کہ عمل بھی ہے. تو ایمان اور عمل کا ایک جو تعلق ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں بسا اوقات لوگوں نے اس معاملے میں تھوڑی غفلت برتی کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اب ایک مسلمان یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی اور محمد الرسول اللہ بھی. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے جیسا آپ نے فرمایا نا، اس وقت اگر میں اپنی نگاہیں ادھر ادھر کر رہا ہوں تو کیا ایسے ایمان کو قبول کیا جائے گا؟ دیکھیں ہو سکتا ہے ایمان تو قبول ہو لیکن اس پر باز پرس تو ضرور ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑا سخت گناہ ہے. تو یہ تو منافقانہ روش ہو گئی نا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بالکل ہے. تو یہ تو منافقانہ
یعنی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے یہ آدمی. تو یہ تو جو قرآن فرما رہا ہے نا، یہ منافقین کا رویہ، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. بالکل تو اس سے تدارک ہے. دیکھیں، ایمان لانے کے بعد عمل کو اپنی زندگی کا حرز جا بنانا ہے. جی یعنی اگر آپ دعوی ایمان کرتے ہیں جی اور آپ کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو ایمان کی حد تک تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غیر مسلم ہیں، ہم کہیں گے آپ مسلم ہیں. لیکن اگر آپ کا عمل کا دعویٰ ہے تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم وہ باتیں کرو جو اس پر تم عمل نہیں کرتے. خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، مشکل وقت کی زندگی، آسان وقت کی زندگی میں اگر ایمان فوقیت نہیں رکھتا اور آپ غلط سارے کام کرتے رہتے ہیں اور ساتھ دعویٰ ایمان کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان ناقص اور ادھورا ہے. اور پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ پھر آپ جو یہ اللہ سے مانگیں کہ وتوفنا مع الابرار، فاغفر لنا ذنوبنا، جی ہاں تو پہلے تو یہ کرنا پڑے گا نا. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. مطلق ایمان نہیں ہے، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے. آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان تو لائے ہو، ذرا اندر تک تو بٹھاؤ اس ٹھیک کو، ہے. تو مضبوط مفتی کرو. صاحب، یہ ایک مومنانہ غیرت کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوگا. تو مومنانہ غیرت کسے کہتے ہیں؟ اور یہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، درویش کو پہناتی ہے تاج سر دارا. جی دیکھیں انیق صاحب، ہم یہاں پر اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو ایک بات کرتے ہیں، میں اسی کو کہوں گا دوبارہ سے بارہ، کہ قرآن سے تعلق اگر ہم جوڑیں تو ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. قرآن سے دوری جو ہے وہ ایمان میں مضبوطی کو کم کرتے کرتے کمزوری پر آمادہ کرتی ہے. جب ایک انسان تعلق اللہ سے جوڑتا ہے تو کسی وقت جب تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اپنا آپ کا محاسبہ کرتا ہے کہ کیا میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے غلط کام کروں، حرام کھاؤں، رشوت کھاؤں، حرام خوری کروں، قبضے کروں، میں خیانتیں کروں، بددیانتیاں کروں، عمرے پر بھی جاؤں، حج پہ بھی جاؤں. وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے عمل بھی کرنا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ میں دعویٰ ایمان کروں. تو یہ اس طرح سے اگر خود احتسابی کی ایک عادت ڈالیں اور اپنے آپ کو اس طرف راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں، کبھی راستے سے نیچے آ گئے، کبھی دوبارہ چڑھ گئے، لیکن غافل ہو کے بیٹھ جائیں اور اطمینان کر کے بیٹھ جائیں کہ بس بھائی یہ بہت ہے اور دین اتنا سخت نہیں ہے، دین میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تو یہ بات پھر یہ تصور اور آدمی اپنی زندگی کے ہر پل کو اللہ سے منسوب کر دے. اور 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں، یہ اعمال جو میں یعنی جو بھی عمل مجھ سے ہو رہا ہے، تو یہ میرے ایمان کا تقاضا کچھ اور تو نہیں کہ میں خلاف ایمان کو کام تو نہیں کر رہا. اگر میں حرام کھا رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، کک بیکس لے رہا ہوں، تو اور پھر ان پیسوں سے یعنی حرام کمائی کو پھر میں اپنی بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈال رہا ہوں، تو یہ خلاف ایمان ہے یا نہیں؟ کوئی بھی عمل. مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، معزز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ وہ اپنی ایک روحانی معنویت کے ساتھ وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. قرآن کریم زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام. مفتی صاحب نے جو بات فرمائی کہ قرآن سے ایک تعلق بس وہ پیدا ہو جائے تو ہماری کائنات کے مسائل حل ہو جائیں. ہم اہل قرآن ہیں، لیکن کیا ہم قرآن سے یعنی واقف قرآن ہیں؟ قرآن کریم ہمارے اندر اترا ہے یا نہیں اترا؟ تو قرآن کریم کی تلاوت بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس پر عمل کرنا بھی، یہ ہمارے دین کے تقاضے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ درست جواب 28 دن. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194.
محترم مفتی ارشاد صاحب، ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ آج رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے۔ رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، حیا زینت و زیبائش ہے، تقوی عزت و شرف ہے، اور صبر کامیابی کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ حیا زینت و زیبائش ہے، تقوی عزت و شرف ہے، اور صبر کامیابی کی چابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔